اللہ رب العزت نے سورہ 3 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، ان دو پھلوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون، کیا کمال پھل ہیں سبحان اللہ کہ انجیر تو کہا جاتا ہے کہ جنت کا پھل ہے کہ اس میں بیج ہی نہیں ہے اور بہت فائدہ مند۔ دنیا میں جو بھی دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں نے دیکھا جو قومیں صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، وہ انجیر اور زیتون ضرور استعمال کرتے ہیں۔ اور اپنے شہر میں بھی میں دیکھتا ہوں ٹھیلوں پر انجیر بڑی تعداد میں لے کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن گٹکے والی دکان پہ تو رش ہوتا ہے، اگر انجیر پہ کبھی مجھے رش نظر نہیں آیا۔ تو کوئی پوچھے کہ کیا کہیں کوئی گٹکے کا ذکر قرآن میں آیا؟ یہ جو ماوا ہے، مین پوری ہے، پتہ نہیں سگریٹ کیا کیا الا بلا لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن جس چیز کا ذکر قرآن کریم میں آیا اور اللہ نے قسم ارشاد فرمائی وہ ہم استعمال نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے کھانوں میں روزمرہ میں اس کو استعمال کریں تو یہ بہت فائدہ مند پھل ہیں۔ یہ ایک ہے انجیر اور دوسرا زیتون کا آئل بھی بڑا کام کا ہے، کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اسے آپ باڈی پر بھی لگا سکتے ہیں، بہت فائدہ مند ہے۔ موروکو میں گیا وہاں پہ تو وہاں فاس کے پاس اس کے بڑے باغات ہیں اور لوگ اس کی کاشت کرتے ہیں، اور اسپین میں وہاں بہت زیادہ زیتون کاشت کیا جاتا ہے، اور اب تو پاکستان میں بھی اس کی کاشت شروع ہو گئی ہے، لیکن ایسی چیزیں ہمارے یہاں استعمال نہیں کی جاتی۔ تو بہت کمال یہ پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، اور پھر ارشاد فرمایا وطور سینین، طور سینا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ طور سینا وہ پہاڑ کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اس پہاڑ پر تجلی فرمائی رب نے، اس لیے وہ پہاڑ بھی ایک مقدس پہاڑ ہے، اور اللہ نے اس کا بھی ذکر ارشاد فرمایا۔ اور پھر چوتھی بات ارشاد فرمائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، سبحان اللہ، اور امن والے شہر کی قسم۔ محبت والے تو یوں بھی کہتے ہیں امین والے شہر کی قسم، صادق اور امین والے شہر کی قسم، کیونکہ یہ اشارے ملتے ہیں نا۔ اس سے پہلے ایک اور صورت میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم۔ کیوں؟ کیا وہاں پر صفا و مروہ ہے؟ کیا وہاں مستجاب کا مقام ہے؟ مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، کعبہ ہے۔ خود ہی اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب آپ اس شہر میں چلتے پھرتے، تیرے قدموں سے اس شہر کو نسبت ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور یہاں فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، کہ امن والے شہر مکہ کی قسم۔ چار قسمیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، چار قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ بے شک انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، احسن تقویم، پرفیکٹ بنایا ہے، خوبصورت بھی بنایا اور پرفیکٹ بھی بنایا۔ انسان کی عظمت بیان کی اللہ۔ ایک بات یاد رکھیے، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے بنایا،
اور انسان کو رب نے اپنے لیے بنایا، ہر چیز انسان کے لیے۔ اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مسجود ملائک بنایا۔ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ وہ جو شعر ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ انسان کا شرف کوئی کم ہے؟ یہ اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا، تمام مخلوقات۔ اور دیکھیے جتنی مخلوقات ہیں زیادہ اس میں آپ دیکھیں گے وہ سر جھکا کے کھانا کھاتی ہیں، زمین کی۔ انسان ہے وہ بیٹھ کر نوالا لے کر کھانا کھاتا ہے۔ اللہ نے اسے جھکنے نہیں دیا اپنے سوا کہیں اور۔ عظمت دیکھیے انسان کا شرف اور بزرگی دیکھیے، کیا خوبصورت بنایا انسان، پرفیکٹ بنایا۔ 2 پاؤں پہ چلتا ہے یہ جس مزے سے، دوڑتا ہے۔ کوئی اور مخلوق دکھا دیں ایسی، عقل بھی دی، شعور بھی دیا، نفس بھی دی، ساری خوبیاں دی۔ یہ اگر اپنے آپ کو پہچان لے تو فرشتوں سے افضل ہو جائے۔ یہ مقام ہے انسان کا، کیونکہ انسان صرف باڈی نہیں ہے نا، ہم صرف باڈی نہیں ہے، ہمارے اندر ایک اور چیز بھی ہے، وہ سول ہے، روح ہے۔ جسم اور روح 2 چیزیں ہیں نا، لیکن ہمارے 24 گھنٹے جو صرف ہوتے ہیں وہ جسم پر صرف ہوتے ہیں، اسی کے لیے پہن رہے ہیں، اسی کا خیال رکھ رہے ہیں، سردی گرمی سب کچھ جسم کے لیے، اور جسم نے تو فنا ہونا ہے۔ اور وہ جو روح ہے جس کو فنا نہیں ہے، روح تو عالم ارواح سے آئی، عالم رحم میں، ماں کے پیٹ میں جہاں انسان کی تخلیق ہوئی، اور پھر وہاں سے عالم رحم سے عالم دنیا میں، پھر عالم برزخ، عالم محشر، عالم جنت۔ انسان مرتا کب ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ انتقال کر گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ انتقال کر گیا۔ بھائی جسم تو یہیں بنا نا، یہیں کی غذائیں کھائیں، مطلب ساری جو پوری باڈی ہے ہماری، یہ کہاں سے بنی؟ زمین سے ہم نے لیا نا سب کچھ، اسی زمین سے ہم نے سب کچھ لیا۔ ہمارا پورا جسم یہیں سے بنا، ایک ایک چیز یہیں سے بنی، آہستہ 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 جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا۔ حلال جانور کھاتے ہیں تو جانور بھی زمین سے گھاس کھاتا ہے، پھر ہم اسے کھاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر تو ہم ساری چیزیں زمین سے لیتے ہیں، اسی مٹی سے لیتے ہیں اور پھر اسی مٹی میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ خاک کا پتلا تو یہیں سے بنا اور یہیں رہ گیا۔ تو اصل کیا ہے؟ جو آئے اور جو جائے گی، اس کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں؟ یعنی 24 گھنٹے میں روح پر ہم کتنا وقت صرف کرتے ہیں اس کو بیدار کرنے میں، جس نے یہاں بھی رہنا ہے ساتھ، اور اللہ نے اپنی روح پھونکی، پھر بیج سے درخت، درخت سے بیج، بیج سے درخت، درخت سے بیج، اور یہ نسل انسانی چلی۔ تو انسان کی اصل کیا ہے؟ تخلیق آدم۔ آدم علیہ السلام سے آدمی بنا نا۔ اگر ایک طرف دیکھا جائے تو جتنے انسان ہیں یہ اولاد انسان ہونے میں تو سب برابر ہیں نا۔ جب شرف انسانیت دیکھا جائے تو جتنے انسان ہیں وہ سب اولاد آدم سے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان کو اللہ نے بڑا شرف اور بڑا وصف عطا فرمایا، اسی لیے کسی انسان کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی تعریف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے آپ بتائیں نا، ایک پینٹنگ کسی مصور کی ہو تو جو پینٹنگ کی تعریف کرتا ہے وہ اصل میں مصور کی تعریف ہوتی ہے۔ تو انسان کی کوئی کبھی آپ نے تعریف کی تو وہ بنانے والے کی تعریف ہے، جو فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تقویم پرفیکٹ بنایا میں نے۔ وہ خلیفہ منصور کے دور میں عدالت میں ایک کیس آیا۔ کیس یہ تھا کہ ایک شخص نے 14ویں رات تھی، عربی میں کہتے ہیں لیلۃ البدر، لیلۃ البدر، ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں
14ویں کا چاند، اور اس پہ شاعروں نے بہت سارے قلم توڑ دیے کہ چاند کے اوپر، اور اس کو تشبیہ دی محبوب سے۔ میاں بیوی میں بات چلی تو اس نے کہا اگر تو چاند سے حسین نہیں ہے، اگر چاند تجھ سے زیادہ حسین ہے تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ یہ بات اس نے جذبات میں کہہ دی، بعد میں اسے احساس ہوا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، تو کیس گیا عدالت میں، تو وہاں بعض علماء نے فتویٰ دے دیا کہ بھائی چاند زیادہ حسین ہے، بیوی تھوڑی اتنی حسین، ویسے ہی یہ سانولے رنگ کی ہے، کوئی اتنی خوبصورت تھوڑی ہے۔ ہمارے یہاں بھی تو ساری شاعری جو ہے نا وہ محبوبہ پہ ہوتی ہے، بیوی پہ تو لطیفے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ شاعری کس پہ ہوتی ہے؟ محبوبہ کے بارے میں شاعری ہے، اور بیوی کے بارے میں بڑے الٹے سیدھے لطیفے بیان کیے جاتے ہیں۔ جتنے بیہودہ لطیفے ہیں وہ بیوی پہ ہوں گے، شاعری کے لیے محبوبہ ہے۔ کیوں بیوی کے لیے شاعری نہیں ہو سکتی؟ بیوی حسین نہیں ہو سکتی؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمارے یہاں دوسری شادی نہیں ہوتی۔ کسی نے کہا کہ اگر پہلی والی کا شکر ادا کرو گے تو دوسری ہوگی نا۔ ہمارے یہاں تو پہلی والی کا ہی شکر ادا نہیں کیا ہے تو دوسری کہاں سے آئی؟ تو کیس پہنچا، علماء نے کہا کہ چاند زیادہ حسین ہے، طلاق تو بنتی ہے۔ تو ایک عالم دین بیٹھے تھے، وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ میں عرض کروں؟ فرمایا آپ فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ طلاق نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ چاند کیا بیچتا ہے؟ اللہ نے فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کو جب اللہ نے پرفیکٹ بنایا، خوبصورت بنایا، تو چاند کیا ہے؟ وہ بھی تو انسان ہی تھے نا کہ جنہیں دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی، وہ بھی تو انسان ہی تھے۔ اللہ نے انسان کو یہ مقام و مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو انسانوں میں بھیجا۔ یہ شرف انسان کو اس لیے ملا ہے۔ اور یہی بات امام نے بھی کہی، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف پہ کٹیں، کاٹی نہیں، بس بے خود ہو گئیں اور کٹ گئیں۔ حسن یوسف پہ کٹیں، یا رسول اللہ آپ کا حسن وہ حسن ہے کہ مصر کی عورتوں نے نہیں، عرب کے مردوں نے، اور آپ کو دیکھ کر نہیں، یا رسول اللہ آپ کے نام پر اپنی گردنیں کٹا۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان یار۔ حضور کو دیکھ کے تو لوگوں نے جو گردنیں کٹائیں، لیکن حضور کے نام پہ بھی آج فدا ہونے والے لاکھوں کروڑوں اربوں موجود ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو یہ جو ایک شرف انسانیت ہے، جو مقام اللہ نے عطا فرمایا انسان کو، لقد خلقنا الانسان فی احسن، کبھی کسی انسان کو برا نہ کہو۔ اسی لیے صوفیہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، کاملین تو یہ کہتے ہیں کہ تصوف کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو۔ انسان ہونے میں آپ برتر ہو، لیکن باقی انسانوں کو اپنے سے بالا تر سمجھو، اپنے آپ کو کمتر سمجھو، انسان کی عزت کرو۔ اسی لیے کہا کہ بچے کو چہرے پہ مت مارا کرو، کسی کو چہرے پہ نہ مارو، کیونکہ یہ چہرہ جو ہے نا، یہ خالق کے کائنات نے جو بنایا ہے، جس کو آپ برا کہہ رہے ہو وہ بھی تو کسی کی آنکھوں کا نور ہے، اس کے لیے بھی تو کوئی دعا کرنے والا ہے۔ تو کبھی کسی کو برا نہ کہیں۔ ہاں انسان ہے، اس میں اس کی خامیوں کو برا آپ مطلب بحیثیت انسان برا نہ کہیں۔ اگر اس میں کوئی برائی ہے
یعنی بیمار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، بیماری سے ہونی چاہیے. جو اس کے اندر خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اس کا ذکر ہونا چاہیے. وہ بھی اگر کہیں مجبوری ہے، بیان کرنا ضروری ہے تو کیا جائے، ورنہ خامخواہ کریں گے تو وہ بھی غیبت ہو جائے گی. اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے نیچے سے نیچے کی طرف پھینک دیا. یہ جو انسان کا ایک مقام تو یہ بتایا کہ یہ فرشتوں سے بھی بڑھ سکتا ہے، اور جب یہ گرنے پر آئے اتنا نیچے گر جائے گا کہ پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. دیکھیں نا آپ، جانور کی بھی ایک فطرت ہے نا، شیر کو ماंس چاہیے اور بکری کو گھاس چاہیے. کبھی آپ نے دیکھا کہ بکری جو ہے ماंس کھا رہی ہو؟ کسی نے دیکھا ہے آج تک؟ یا شیر کو کہیں بھائی رشین سیلیڈ بنائے آج آپ کھا لیجئے، کھائے گا وہ؟ اس کی ایک فطرت ہے، اس نے ماंس ہی کھانا ہے. لیکن انسان گرنے پر آئے تو وہ چیزیں کھا جاتا ہے، حرام کا مال کھا جاتا ہے، یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، مردے نکال کر ان کو بیچ دیتا ہے، ان کے اعضا بیچ کے کھا جاتا ہے. یعنی انسان گرنے پر آئے تو اتنا گر جائے گا اپنے اقتدار کے لیے، اپنی حوث کے لیے. ایک صاحب تھے، میں نام نہیں لوں گا اس این جی او کا، وہ ایمبولنس چلاتے تھے. انہوں نے مجھے ایک بات بتائی اور بڑی عجیب بات تھی. کہنے لگے تسلیم بھائی، سب سے زیادہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں ایمبولنس کے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی ہائی وے پہ لگے. میں نے کہا یار وہ کیوں؟ کہنے لگے وہاں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو وہاں مال بٹورنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، کیونکہ وہاں آس پاس کوئی ہوتا نہیں. ایمبولنس پہنچی، زخمی پڑے ہوئے، بیگ پڑے ہوئے، پہلے تو وہ اٹھا لو، بعد میں دیکھیں گے. تو کہنے لگے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے ڈرائیور کی کہ ڈیوٹی وہاں لگے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہی نارتھ کے اندر ہی، گاڑی میں تھے. اب ایکسیڈنٹ ہوا تو زخمی ہو گئے، زخمی ہوئے تو لوگ جمع ہو گئے. اب وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں، لہو نکل رہا ہے. کسی کو فون کیا کہ بھائی میں یہاں پر ہوں، زخمی حالت میں ہوں، آپ پہنچو. اب اس سے بولا نہیں جا رہا، درد اور کرب کی وجہ سے. قریبی بندہ آیا، اس نے کہا کہ مجھے موبائل دیں، میں اس کو سمجھا دیتا ہوں ایڈریس. اس نے موبائل دیا، موبائل لے کر ہی چلا گیا. کیا کہیں گے آپ؟ یعنی یہ انسان گرنے پر آئے ثم رددناہ اسفل سافلین، اتنا گر جائے گا. یہی انسان ہے، اپنے آپ کو پہچان لے تو فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے، اور گرنے پر آئے تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ اکبر اللہ. پھر آگے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. سبحان اللہ. سوائے ان کے جو گرنے پہ آئے وہ تو الگ ہیں، اور اس کے بعد فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا اجر ہے. کون سا اجر ہے؟ ہمیشہ دائمی اجر ہے. فلہم اجر غیر ممنون، یعنی وہ جو دائمی خوشیاں ہیں ان کے لیے. کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد جو دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم نے؟ اچھے کام کرنا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اچھے کام کرنا. تو اللہ فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، باقی رہنے والا اجر ملے گا، باقی رہنے والا ثواب ملے گا، باقی رہنے والا مقام ملے گا. پھر ارشاد فرمایا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اے انسان تجھے کون سی چیز ہے جو تجھے روکتی ہے؟ اتنا کچھ سننے کے بعد، اتنا کچھ سمجھنے کے بعد تجھے کون سی چیز ہے جو قرآن سے روکتی ہے؟ تجھے کون سی چیز ہے جو دین سے روکتی ہے؟ تجھے کون سی چیز ہے جو دامن مصطفیٰ سے روکتی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین، کون سی چیز تجھے روک رہی ہے؟ اتنا کچھ سنتا ہے تو، اپنی تخلیق پہ غور کرتا ہے، اس کے باوجود تو قرآن کی طرف نہیں آتا، دین کی طرف نہیں آتا، اچھے کاموں کی طرف نہیں آتا. فما یکذبک بعد بالدین،
الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اور اللہ تمام حاکموں کا حاکم ہے، جو سب حاکموں کا حاکم ہے، جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کی طرف پلٹ کر کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔